اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو بالکل سادہ الفاظ میں ان کے معنی مفاہیم بالکل کھول کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پر آج سیکھیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بلکہ ایک احسان بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارا احسان ہے اہل ایمان پر کہ کیا کیا کہ ہم نے ایک رسول اٹھایا انہی میں سے کہ جو کیا کرتا ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی دیواریں اٹھا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے وہی بات دہرائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان بتا رہا ہے کہ یہ میرا احسان ہے اہل ایمان پر۔ اب سوال ہم یہ رکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تو تمام کائنات کے لیے ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام کائنات کے لیے۔ ختم نبوت، یہ تصور، یہ بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے، مہر لگ جاتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں۔ تو آپ کی بعثت تو تمام کائناتوں کے لیے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر صرف اہل ایمان پر احسان کی بات کیوں کر رہا ہے؟ ایک سوال یہ بھی رکھیں گے۔ یہ رسول کے فرائض کیا ہیں؟ تلاوت آیات، تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تلاوت آیات سے کیا مراد ہے؟ تزکیہ، پاک کر دیتا ہے، علائشیں نکال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر یہ علم و حکمت، اس کی بات بھی ہم ذرا کروائیں گے، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ سے۔ علامہ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، علامہ صاحب ہمارے ملک کا ایک بہت مقبول اور معروف نام۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ صاحب سے گفتگو ہوئی ہو اور علامہ صاحب سے بغیر سیکھے اٹھے ہوں۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خوش آمدید کہتا ہوں علامہ صاحب آپ کو، اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے
ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم علامہ صاحب کی خدمت میں، کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ درست جواب فاطمہ بنت اسد۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ جب کوئی مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے مسلمان کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، ماشاء اللہ یا جزاک اللہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہی بہت اہم ہے، لیکن یہ آیت، اور یہ دہرا رہا ہے اللہ تعالیٰ بار بار، فرائض رسالت، رسول یہ کام کرتے ہیں تو تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ جن الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، قرآن نے انہی الفاظ کو یہاں پر رکھ دیا ہے۔ حضور فرمایا بھی کرتے تھے کہ میں دعائے ابراہیم علیہ السلام ہوں، مثیل موسیٰ ہے، دعائے ابراہیم ہے۔ البتہ اس سے پہلے قرآن کی اس آیت کا آغاز غور کرنا ہے۔ لقد من اللہ، حقیقت یہ کہ اللہ نے احسان فرمایا۔ پوری کائنات اللہ کا احسان ہے۔ آفتاب اور اس کی تمازت، ماہتاب اور اس کی خنکی، ستارے ان کی چمک، پھول اور ان کی مہک، پھل اور ان کی مٹھاس، دریا ان کی روانی، کائنات میں جو کچھ ہے سب اللہ کا احسان ہے۔ یقیناً کوئی شے نہیں ہے جو اس اللہ کا احسان نہ ہو۔ ہمارا اپنا وجود، ہماری آنکھیں ان میں روشنی، ہماری زبان میں قوت گفتار، کانوں میں سماعت، ہاتھوں میں قوت گرفت، پیروں میں چلنے کی طاقت، دل کی دھڑکن، دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ پوری تمام کی تمام چیزیں اللہ کی نعمت ہے، مگر اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ سورہ رحمان میں شاید 50 نعمتوں کا تذکرہ ہے، مگر کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ کائنات کے حیرت انگیز چیزوں کا تذکرہ ہے، کسی پر احسان نہیں جتایا۔ احسان جتایا صرف ایک بات، اور وہ ہے سرکار دو عالم کی بعثت۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ قدرت میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اللہ احسان جتا رہا ہے۔ کسی شے کو اس نے وہ اہمیت نہیں دی کہ اس پر احسان جتاتا۔ یہ پہاڑ، یہ کوہسار، یہ دریا، یہ سمندر، یہ کائنات کی تمام چیزیں، یہ آبشار، یہ سب کیا ہے؟ سب اس کا احسان ہے، لیکن احسان نہیں جتایا اس نے، کیونکہ اس نے ہمارے ذہن کو متوجہ کیا ہے کہ یہ نعمت اس قابل نہیں کہ اللہ ان پہ احسان جتاتا۔ ہاں، نعمت بعثت ایسی جس پر احسان جتا، کیونکہ اس بعثت نے انسانیت کا رخ مرد دیا۔ وہ جو رخ اصنام کی طرف تھا اس کو موڑ دیا خالق کائنات۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ سرکار دو عالم جو تشریف لائے ہیں وہ بنی نوع انسان کی زندگی کے رخ کو تبدیل کرنے آئے ہیں کہ تم خود پسندی سے نکلو، خدا پسندی کی طرف آؤ، اصنام کو چھوڑو، رب کائنات کی طرف آؤ، باطل کو چھوڑو، حق کی طرف آؤ، اپنے نالائقیوں کو چھوڑو، فرما برداری کی طرف آؤ، اس زمین کے مت بنو، عرش والے کو تلاش کرو۔ انسانوں کی بدقسمتی تھی، عاجز مطلق کو سجدہ کرتے تھے، قادر مطلق کو نہیں مرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ بدھ جو کچھ نہیں کر سکتے، بے روزگار ہو جائیں ان سے روزگار مانگتے تھے، بیمار ہو جائیں ان سے شفا مانگتے تھے، بارش نہ ہو رہی ان سے بارش مانگتے تھے، کھیت کھلیان کی برکت مانگتے تھے، گھر کے مسائل ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ہماری بیوی
نافرمان ہے، میرا بیٹا گمراہ ہے، سب باتیں ان سے کرتے تھے. یعنی جو کچھ نہیں کر سکتے ان سے سب کچھ مانگتے ہیں، جو سب کچھ کر سکتا تھا اس سے کچھ نہیں مانگتے تھے. ٹھیک، علامہ اس صاحب سے نکالنا تھا انسانوں کو. سبحان اللہ، انسانیت کو نکالا اور انسانیت وہاں پہنچی جو سابقہ انسانیت محض خواب دیکھ سکتی تھی. اب اس کی تعبیر سامنے آ گئی. اس کی تعبیر. لیکن میرا سوال سمپل سا یہ ہے آپ کی خدمت میں نے انٹرو میں بھی کچھ کہنے کی کوشش کی تھی. یہاں اللہ تعالیٰ احسان بتا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ مومنین سے. یہ جمی انسانیت کی بات اللہ تعالیٰ یہاں نہیں کر رہا. دیکھو اہل ایمان، میں نے تم پہ احسان کیا. میں نے سوال رکھا تھا انٹرو میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پوری کائنات کے لیے ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا. جی آپ فرما دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. سب کے لیے. تو یہاں پر اہل ایمان پر احسان جتا رہا ہے اللہ. تو ذرا اس کو کھول دیجئے. جہاں یقیناً سرکار کو اللہ نے بھیجا اسی لیے کہ تمام بنی نوع انسان ان سے ہدایت حاصل کریں. ٹھیک. لیکن جیسا کہ قرآن تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے آیا، مگر قرآن نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ سرچشمہ ہدایت ہے ان کے لیے جو صاحبان تقویٰ ہیں. تقریباً انداز یہاں بھی وہی ہے. جس طرح قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، مگر قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے. سرکار دو عالم بھی رسول سب کے لیے ہیں، مگر احسان جتایا اللہ نے ایمان پر. کیوں؟ اس سے کہ قرآن سے بھی صحیح معنی میں فیض وہی حاصل کریں گے جن کے دلوں میں خوف خدا ہوگا. اس سے سرچشمہ ہدایت در حقیقت ان کے لیے ہے کہ جو دلوں میں خوف رکھتے ہو، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو. یہاں پر بھی چونکہ اگرچہ سرکار دو عالم مبعوث ہوئے سب کے لیے، مگر فائدہ صرف اٹھائیں گے جو ان پر ایمان لائیں گے. تو چونکہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے والے صرف صاحبان ایمان ہوں گے، اس سے اللہ نے ان کا خاص طور سے تذکرہ کیا کہ اگرچہ ہم نے بھیجا سب کے لیے، مگر سب نالائق ہیں. کوئی پتھر مارے گا، کوئی ناسزا کلمات کرے گا، کوئی راستے میں کوڑا کرکٹ پھینک دے گا، کوئی گھر کے سامنے خاردار جھاڑیاں پھیلا دے گا تاکہ حضور گھر سے نکلیں اور ان کا پیر الجھ جائے اور زخمی ہو جائے. تو یہ ہم نے بھیجا سب کے لیے ہے، لیکن فائدہ نہیں اٹھائیں گے. فائدہ کون اٹھائیں گے؟ صاحبان ایمان اٹھائیں گے. اے صاحبان ایمان، جو تم فائدہ اٹھا رہے ہو سمجھ لو کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت جو تمہارے لیے بھیجی گئی ہے وہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، جس نے بنی نوع انسان کو خاک سے اٹھایا پاک تک پہنچا دیا، فرش سے اٹھا کر عرش تک لے گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کی بعثت دنیا بھر کے لیے نعمت ہے، لیکن فائدہ اہل ایمان ہی اٹھاتے ہیں. ھدی للناس اور ھدی للمتقین دونوں آپ نے وضاحت کر دی. اللہ اکبر. قرآن کریم ھدی للناس ہے، لیکن ہدایت متقی لیتے ہیں. اور انا ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی جو اللہ کی جانب سے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا اس پر ہم بات کرواتے ہیں. انہی میں سے رسول اٹھایا. اب یہاں فرائض رسالت کی طرف ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ 4 بڑے بنیادی موضوعات ہیں اور بہت زیادہ میرے خیال ہے اس پہ وقت لگے گا. یتلو علیہم آیاتہ. اللہ اکبر. اب یہ تلاوت آیات، کس محض تلاوت آیات؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض تلاوت آیات کے لیے تشریف لائے تھے، مبعوث ہوئے تھے کہ ہاں قرآن کریم کی تلاوت کر لو؟ جو ہم میں سے اکثر لوگ صرف تلاوت آیات، یقیناً اس کا بڑا اجر و ثواب ہے تلاوت کا، لیکن تلاوت سے مراد کیا ہے؟ یہ جو 4 باتیں یہاں کہی گئی نا، جی، آیات کی تلاوت، نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنانا، جی ہاں، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بنانا. سبحان اللہ. تلاوت خود اس میں ایک روح تھی. آپ دیکھیں بعض قرآن مجید کی 29 سورے جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں. کاف، ہا، یا، عین، صاد. ٹھیک. جب حضور حرم میں بیٹھ کر ان الفاظ کو یوں دہراتے تھے، کاف، ہا، یا، عین، صاد، تو جتنے لوگ وہاں ہوتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟
یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حروف الگ الگ کیوں پڑھے جا رہے؟ سب چوکنا ہو جاتے تھے، یہ کون سا انداز ہے؟ پھر حضور وہاں سے شروع کر دیتے، سورہ مریم شروع کر دی مثلا، یا دوسرے سورہ شروع کر الف لام میم، ان کو الگ الگ پڑھا. میں نے سوچنا شروع کیا، اچھا یہ کیا ہے؟ اب فوراً ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو یہ جو انداز تھا تلاوت کا انداز کھینچتا تھا. اسی تلاوت کو سننے کے لیے رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر لوگ آتے تھے. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حضور کی تلاوت سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک شخص جس کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں مجھ سے پوچھا تم مسلمان کیسے ہوئے، تو اس نے سورہ طارق کا تذکرہ کیا کہ جب سرکار دو عالم نے تلاوت کی والسماء والطارق، اور اس میں آگے پہنچے ان عذاب ربک لواقع، تم پر اللہ کا عذاب ٹوٹنے والا ہے. کہتا ہے کہ میں ایک دم گھبرا گیا کہ یہ تو کچھ ہونے والا ہے میرے ساتھ. فوراً میں گیا سرکار کی دو عالم میں کی خدمت میں، اور جا کے میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. چونکہ اس تلاوت سے مجھ پر ایسی ہیبت طاری ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑے گا. تو چونکہ سرکار کی تلاوت میں بھی ایک حسن تھا، ایک جامعیت تھی، ایک بلاغت تھی، ایک کشش تھی جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. تو اس سے قرآن مجید نے سب سے پہلے تلاوت کا تذکرہ کیا کہ حضور تلاوت کریں گے، دل مائل ہوں گے کہ کون ہے جو کیا پڑھ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو کائنات کا پروردگار ہے، کسی کو کوئی تعریف نہیں ہے، صرف اللہ کی تعریف ہے. تو یہ تلاوت جو تھی وہ دلوں کو کھینچنے والی تھی. جب تلاوت کھینچ لے گی پھر مرحلہ آئے گا یزکیہم، اب آپ ان کو پاک و پاکیزہ بنائیں، ان کے ذہنوں کو سنواریں، ان کے زندگی کی آلائشوں کو ختم کریں، سبحان اللہ، اور ان کو ایسا صاف ستھرا بنا دیں کہ آنے والے مطالب کو ان کی روح قبول کر سکے. سبحان اللہ، جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں سے انہیں پاک کر دیں. اسی لیے سورہ اعلیٰ میں ارشاد ہوا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، جو پاک و پاکیزہ ہے. اب یہ یہاں پر ابھی ہم آپ سے بات کروائیں گے، تزکیہ نفس پر بھی سیکھیں گے آپ سے، لیکن ذرا تلاوت پر ہم ابھی بات آپ سے کرواتے ہیں. یہ تلاوت قرآن کریم کے آداب کیا ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں پہلی بات ہے کہ باوضو ہو انسان. دوسری یہ کہ حروف کو بالکل صحیح ادا کرے، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں ہمیشہ کیا کہ آپ کتنے سلیقے سے الفاظ کو ادا کرتے ہیں. ضاد، زے، زال، سین، صاد سب نمایاں ہو جاتا ہے. تو یہ حکم ہے کہ الفاظ کو صحیح ادا کرو، کیونکہ اس کی بنا پر مطالب بالکل خراب ہو جاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو صاد کو اگر صحیح طور سے ادا نہ کریں، سین پڑھیں تو معنی خراب ہو جائے گی، وہ ایک بد دعا ہو جائے گی. تو اس لیے حروف کو صحیح ادا کرنا ہے. امام سے پوچھا گیا تھا کہ یہ جو ہے رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ترتیل ٹھہر ٹھہر. ہاں، فرمایا کہ ترتیل کا تعلق تین چیزوں سے ہے. لفظ سے ہے جو حرف ادا کرو صحیح ادا کرو. سبحان اللہ. معنی سے ہے کہ جو پڑھو غور کرو. تیسری چیز ذہن سے ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرو. تو قرآن انسان جب پڑھے تو پہلی بات یہ کہ باوضو ہونے چاہیے. دوسری بات مستحب ہے کہ قبلہ رخ بیٹھے. تیسری بات یہ کہ پوری توجہ رکھے میں کیا پڑھ رہا ہوں. جب کسی آیت پر پہنچیں جس میں اللہ کے نعمتوں کا تذکرہ ہو تو اس سے درخواست کرے پالنے والے یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرمانا. سبحان اللہ. اگر کیسی آیت پر پہنچے جس میں کوئی عذاب کا تذکرہ ہو تو درخواست کرے پالنے والے مجھے اس عذاب سے محفوظ رکھنا. غور کرتے رہیں، جلدی کرنا، کوئی آیت جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سوچیں سمجھیں. یہ جو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین کہاں کہاں ہیں، ان کا رب کیسے ہے، سب کی پرورش کیسے کر رہا ہے، ہم صرف اسی کی تعریف کیوں کریں، باقی چیزوں کی تعریف کیوں نہ کریں. پھر فوراً کہہ دیا الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے. تاکہ انسان کی زندگی میں یہ بات راسخ رہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ رب کی رحمت ہے. پھر کہے کہ ایاک نعبد، پالنے والے
میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان ایک ایک لفظ پر غور کرتے چلیں تاکہ زندگی اس کے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک ایک لفظ پر غور کرتے چلیں تاکہ زندگی اس کے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے. کیا سبحان اللہ، کیا اچھی بات فرمائی آپ نے. اب ہم میں سے اکثر، یعنی ہم عجمی ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، تو آپ جیسے علماء تو قرآن کریم کے معنی مطالب سمجھ لیتے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں لیکن معنی اندر اتر رہا ہے. جیسے آپ نے یہ بات فرمائی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ایک عام آدمی جب پڑھتا ہے تو اسے نہیں معلوم، سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی اسے نہیں معلوم. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز، کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. تو ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین سے شروع کر رہے ہیں وَلَضَّالِّينَ تک جا رہے ہیں، لیکن مجھے معلوم تو ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین جب پڑھ رہا ہوں تو مجھے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. جو رب ہے عالمین کا مجھے معلوم تو ہو جائے، رحمان رحیم مالک یوم الدین وغیرہ وغیرہ. تو تلاوت کے ساتھ ساتھ جو آپ نے توجہ دلائی بہت اہم بات پر کہ اس پر غور کیا جائے. مجھے معلوم تو ہو کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام میرے لیے ہے یہ پیغام ہے کیا. اس کے بعد میں اس پہ عمل کروں گا. اس کے بعد جو میں رسول کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو مقصد ہے جو فرائض رسالت میں بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت آیات بھی ہیں، تزکیہ بھی ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم بھی ہے، تو اسے میں سمجھنے کے قابل تو بنوں. اس کے بعد میں کام کروں گا نا. مسلمان دنیا میں لوگوں کی تکمیل کے لیے آیا ہے، تو پہلے میں اپنی تکمیل تو کر لوں تاکہ میں دوسروں کی تکمیل کا ذریعہ بنوں. کیا میرے اندر اتر رہا ہے قرآن؟ فیہ ذکرکم، ذکر آبائکم، اور آبائکم، وہ تو اجداد کی بات تو بعد میں ہے. میرا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ میرا ذکر جہنمیوں میں ہو رہا ہے یا جنتیوں میں ہو رہا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے خوش ہے میں ان میں میرا شمار ہو رہا ہے یا اللہ جن سے ناراض ہے؟ میں اپنے اعمال کے آئینے میں دیکھوں اپنے آپ کو تو محسوس کیا ہوگا؟ میں کہاں کھڑا ہوں، حق کے ساتھ یا باطل کے ساتھ؟ ارشاد. کاش ہمارے نظام تعلیم میں یہ بات ہوتی کہ پہلے ہم لوگوں کو دین سے باخبر کریں، قرآن پڑھائیں، ترجمے کے ساتھ پڑھائیں تاکہ سمجھو کہ اللہ نے تم سے کیا کہا. سبحان اللہ. ہمارے کتنے لوگ ایسے، ماشاءاللہ ہماری پارلیمنٹ میں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو ان سے کہا گیا سورہ قل هو اللہ پڑھ دو تو نہیں پڑھ سکے. تو جو صرف قل هو اللہ کی تلاوت نہیں کر سکتا اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ قل هو اللہ کو سمجھے گا، قرآن کو سمجھے گا، عمل کرے گا؟ اور وہ ملک چلا رہا ہے. جب ملک چلا رہا ہے. تو یہ ابھی پچھلے دنوں میں بات آئی کہ جناب ہم انگریزوں کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، ہمیں اپنے نظام کو بدلنا چاہیے. کاش اس کو پیش نظر رکھیں کہ ہمیں تعلیم کا آغاز اول الدین معرفت الجبار، دین کا آغاز یہاں سے ہونے چاہیے. پہلے اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اسے کلام کو پہچانو، کلام کو پہچانو تاکہ سمجھو کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. صرف ناظرہ سے پڑھنے سے کچھ نہیں فائدہ ہو سکتا. ناظرہ پڑھاؤ، اس کے ساتھ جو کچھ پڑھاؤ اس کو سمجھاؤ. اگر کسی شخص کے پاس روزانہ 10 منٹ بھی ہے قرآن کے لیے، 5 منٹ تلاوت کرے، 5 منٹ ترجمہ پڑھ کے اس پر غور کرے. سبحان اللہ. اگر ہر انسان اپنی زندگی میں معمول بنا لے، ہر انسان کے پاس روزانہ 1440 منٹ ہیں، 60 کو 24 سے ضرب دیں، 1440 منٹ سب کے پاس ہے. 40 منٹ نکالیں اللہ کے کلام کے لیے، کچھ تلاوت کریں، کچھ ترجمہ پڑھیں، پھر غور کریں اور پھر سوچیں میں اس قرآن سے کتنا نزدیک ہوں. تو یہ جو ہمارے یہاں نقص ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا آغاز اوپر سے شروع ہوتا ہے. جن باتوں کے قرآن ہم سے، جن باتوں کا مطالبہ کر رہا ہے ہم ان کی طرف غور نہیں کرتے. مدارس کا نظام ہو یا اسکولوں کا نظام ہو، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جناب نظام تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کو رکھا جائے؟ جس سطح کا بھی بچہ ہو اسے قرآن کی ایک آیت پڑھیں تو اس کا ترجمہ ضرور سمجھائے، سبحان اللہ، تاکہ سال بھر کے اندر وہ پورے قرآن کو سمجھ چکا ہو. سبحان اللہ. کلاس 1 سے لے کے ماسٹرز تک قرآن اور صاحب قرآن سیرت کو بھی شامل کیا جائے. لازمی ہے. کلاس 1 کا بچہ
کا بچہ سمجھ سکے کہ میں کس کا امتی ہوں، کس کا میں مسلمان بچہ ہوں، اور رفتہ 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 16 کلاسیں جب وہ پڑھے تو اسے قرآن اس کے لیے اجنبی نہ ہو، اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک پختہ تعلق اس بچے کا قائم ہو چکا ہو، تاکہ سمجھے کہ میں جس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ترجیحات کا مسئلہ ہے کہ کیا ترجیحات میں دین ہے یا نہیں۔ ہمارے کریکلم میں اب تک جو باتیں آپ نے فرمائیں وہ نہیں آ سکی، لیکن سنا یہ ہے کہ ہلجل ہو رہی ہے، اور اللہ کرے پوزیٹیو ہو، اور انشاءاللہ تعالی ہم ظاہر کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے، سب مسلمان ہیں اور کام کر رہے ہیں اس طرف۔ تو تلاوت آیات کے حوالے سے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے تو جب یہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو تلاوت قرآن کریم کرتے ہوئے ایمان میں اضافہ علامہ صاحب کیسے ہوتا ہے؟ وہی کہ جو اگر سمجھ رہے ہوں، جب سمجھیں گے خود بخود اضافہ ہوگا کہ اللہ اچھا، اللہ نے یہ بات بھی فرمائی ہے، اچھا اللہ نے یہ دریا بھی پیدا کیا تھا، اچھا اللہ نے یہ سورج بھی چمکایا ہمارے لیے چمکایا ہے، اللہ نے یہ سارے گلستان ہمارے لیے سجائے ہیں۔ جیسے جیسے آیتیں پڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے دل کی کلی کھلتی جائے گی، اور ایک بندہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبحان، راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی یہ دیکھتا ہے کہ اس میں تڑپ کتنی ہے، اس کے لیے اللہ راستے کھولتے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تزکیہ، اب ذرا تزکیے پہ آپ بات فرمائیے کہ تزکیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن کہ ان کا تزکیہ ہونا چاہیے۔ 13 برس میں جو قدسی نفوس تیار ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک سفارت یعنی ایک سفیر آیا، اس نے پوچھا کہ تمہارا قرآن کدھر ہے؟ تو دوسرے صحابی نے جواب دیا کہ ابو ہریرہ ہے نا، ابو ہریرہ یہ جا رہے، یہ ہے ہمارا قرآن۔ تزکیہ اور قرآن کیا تعلق ہے اس میں؟ بات وہی ہے انیق بھائی کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ قرآن جس مقصد کے لیے آیا تھا، کاش ہم اسے دل میں اتارتے، زندگی کو اپناتے، صحیح انسان بن جاتے۔ پہلا پیغام پر پیغمبر پر کیا آیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو پروردگار کے نام سے۔ سورہ بعد میں نازل ہوئے، پہلا پیغام یہ اقرأ، تعلیم، پڑھو، مگر کیا پڑھو؟ باسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ آیت ایک ہے، 3 پیغام ہیں۔ پہلا پیغام تعلیم سے وابستہ رہو، دوسرا پیغام اس تعلیم میں ڈائریکشن اللہ کی طرف ہو، باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ کون رب؟ تیسرا پیغام کائنات کو سمجھو۔ ٹھیک، جب کائنات کو سمجھو گے تو خالق کی عظمت سمجھ میں آئے گی، جب خالق کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو اپنا نفس جو ہے اس کی بالیدگی سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیسا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اس کائنات کو، ساری کائنات کو پیدا کیا، میرے لیے پیدا کیا۔ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ انسان کو بھیجنے سے پہلے پوری کائنات سجا دی اس نے، یہ زمین اور اس کی ساری رونق، یہ غلے، یہ آبشار، یہ دریا، یہ روانی، یہ سمندر، سب کچھ اس نے ایجاد کر دیا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، تاکہ جب اس گلستان عالم میں انسان قدم رکھے تو ہر طرف اس کی نعمتیں اس کو نظر آئیں، اور جب نعمتیں دیکھیں تو اس کا شکر ادا کرے جس نے نعمتوں کو عطا کیا۔ اور پھر جب قرآن نے فرمایا کہ دیکھو ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد غور کرو کہ ان نعمتوں میں اہم ترین نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل ترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ان کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنی زندگی کے مقاصد کو سمجھتے چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب یہ جو تزکیہ، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ذرا اس حوالے سے تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟
مزکی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہاں، لیکن آج کا جو مزکی ہے، ایک تو مزکی، اس میں کون کون سی خصوصیات، کون کون سے اوصاف اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اور تزکیہ کا طریقہ کیا ہے۔ تزکیہ نفس کا ذکر ابھی ہم نے کیا تھا۔ ایک تزکیہ ہوتا ہے علم کا، ایک تزکیہ ہوتا ہے علماء کا، تزکیہ ہر چیز کا ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ دین ٹھہرتا نہیں ہے، دین کا پانی چلتا رہتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، عہد کا لمس شامل حال رہتا ہے۔ تو آج ایک مزکی کے اوصاف، اس میں صفات، اس میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، مثلاً کہ دین کا جو ورلڈ ویو ہے اس سے بھی اسے کما حقہ آگہی ہو کہ دین کا ورلڈ ویو کیا ہے، آج دنیا کہاں جا رہی ہے، آج کے مسائل کیا ہیں۔ چند پرانی چیزیں سے بیان کر دینے سے سامنے والے کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے نا، جو پڑھتی ہے یہاں پاکستان کے بڑے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جگہ سے ہل جائے۔ تو تزکیے کی تو ایک تفصیل ہے بہت، تو چند چیزیں، چند موٹی باتیں آپ بیان فرما دیجئے کہ ایک داعی دین، ایک مزکی کن خوبیوں کو اب سے بہرہ مند ہو جائے۔ ارشاد۔ دیکھیے، جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ انتہائی خراب قسم کے عادات میں مبتلا تھے۔ ٹھیک، راستے سے گزر رہے ہیں، ایک قوی آدمی ہے، سامنے کمزور آدمی ہے، اس کو قتل کیا، اس کا مال سارا لوٹ لیا، اپنا سر اللہ کے آگے نہیں جھکایا، بتوں کے آگے جھکایا۔ باہمی معاملات میں انصاف کی کوئی بات تھی ہی نہیں، جو طاقتور ہے بس وہی اسی کا اختیار سب کچھ ہے۔ تو سرکار آئے، ان تمام آلائشوں کو دور کیا، ٹھیک، بت پرستی سے نکالا، باہمی خوریزی کو نکالا۔ جب مدینے پہنچے تھوڑا ماحول پرسکون تھا، سارے قبائل کو جمع کیا، ان کے درمیان ایگریمنٹ کرایا کہ دیکھو باہمی کیسے زندگی گزارنی چاہیے، جسے آپ میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم جب مبعوث ہوئے ہیں تو اس کی کیفیت اور تھی۔ آج کا انسان جو داعی ہو، جس دعوت الحق دے رہا ہو، اس پر فرض ہے کہ مخاطب کے ذہن کو سمجھے، سبحان اللہ، کہ اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو اسے راستے سے ہٹا سکتی ہیں۔ اس کے لیے خود اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، عہد حاضر کی معلومات حاصل کرے، ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرے، سبحان اللہ، اور دیکھے کہ دنیا کس رخ پر جا رہی ہے، ذہنوں میں کون سے سوالات آ سکتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد ہے، کافی عرصے کے پہلے کی بات ہے، تقریباً شاید 50 60 100 برس پہلے کی بات ہے، لکھنؤ میں ایک مرکز قائم ہوا جہاں سے مبلغین بھیجے جاتے تھے۔ تو ان مبلغین کو مثلا اگر افریقہ جا رہا ہے، ایک مبلغ افریقہ بھیجا جا رہا ہے، تو سمجھاتے تھے افریقہ کا کلچر کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، لوگوں کے ذہن میں کیا کیا سوالات آ سکتے ہیں مذہب کے بارے میں، ان سب سوالات کو حل کرنا ہے۔ ایک ان میں سے مبلغ یورپ جا رہا ہے، تو وہ سمجھاتے تھے کہ یورپ کی ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچی ہے، وہاں کے لوگوں میں ذہن میں اللہ کے بارے میں کیا کیا سوال ہیں، مذہب کے بارے میں کیا کیا سوال ہیں۔ اس طریقے سے جن علاقوں میں بھیجے جا رہے ہیں ان کی تمام معلومات دی جاتی تھی، اور ان کے ذہنوں کو تیار کیا جاتا تھا کہ کس قسم کا سوال آ سکتا ہے، اور تم اس کے جواب دے کر ان کے ذہنوں کو مطمئن کرو گے۔ ٹھیک، تو اس لیے ہمارے عہد حاضر کے جو داعی ہیں، جو لوگوں کو دعوت دینے والے حق کی طرف، ان پر فرض ہے کہ وہ عہد حاضر کی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھے، سائنس کو بھی سمجھیں، بندگان خدا کے ذہنوں میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھیں، اور غور کریں سرکار دو عالم کے ارشادات اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ان کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تاکہ ان کو قانع کر سکیں۔ سبحان اللہ، بات منوانا اور ہے، قانع کرنا اور ہے۔ سبحان اللہ، سرکار دو عالم قانع کرتے تھے، سبحان اللہ، پھر لوگ دین کی طرف آتے تھے۔ تو جو لوگ سرکار کے عہد کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، دعوت الحق دینے والے ہیں، ان پر فرض ہے کہ اتنی وسیع معلومات ان کے پاس ہو کہ لوگوں کو قانع کر کے دین کا رخ ان کے اندر پختہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جسمانی روحانی دونوں طریقوں سے انہیں پاک کر دیا جائے، روحانی امراض سے نکالا جائے خاص طور پر۔ اور روحانی امراض کی بہت ساری ایک فہرست ہے، طویل فہرست، لیکن جیسے آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ جب
ایک شخص ایک مزکی یورپ میں کھڑا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، نارتھ امریکہ میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو اسے معلوم ہو کہ دین پیش کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہاں تزکیہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہاں بھی حکمت ابھی آگے آئے گی یہاں. تو یہ اس طریقے سے. لیکن ہم اگر بات کریں پاکستان، پہلی محبت ہماری پاکستان، تو پاکستان میں جو تزکیہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے بڑے آپ جیسے علماء، عوام میں ایک تو تزکیے کا ایک انداز ہوتا ہے جو مختلف ہوتا ہے، لیکن پاکستان چلانے والے جو 3-4 بڑے ادارے ہیں، اب پارلیمنٹیرینز ہیں ہماری بیوروکریسی ہے، ہمارے ایگزیکٹیوز وغیرہ 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 آپ سب جانتے ہیں، ہمارا عسکری ادارہ ہے. کیا ہمارے پاس ہماری بڑی جماعتیں کبھی توجہ انہوں نے فرمائی کہ ہم ان اداروں کا بھی تزکیہ کریں، کیونکہ ان کے افراد کے پاس اتنی قوت ہے کہ جس کے اثرات پورے ملک پر نمودار ہوتے ہیں. تو کیا پہلے، جیسے ابھی آپ نے بات فرمائی تھی کہ پارلیمنٹ میں بھی سورہ اخلاص نہیں پڑھی جا سکی، تو کیسی عجیب بات ہے یہ. تو ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی دین سے قربت ہونی چاہیے، قرآن سے ایک تعلق ہونا چاہیے، بہرحال مسلمان ہیں. یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمیں ان کے تزکیے کی طرف کیوں نہیں ہمارے علماء، ہمارے صاحبان علم توجہ نہیں کرتے؟ اصل میں نے شاید آپ کے کسی پروگرام میں بہت پہلی بات عرض کی تھی کہ ہمارے ملک میں کئی لاکھ مسجدیں ہیں. جی. ان مساجد میں بعض میں بہت سلیقے کے عالم دین بھی ہیں. ان کی روزانہ کئی بار ملاقات ہے لوگوں سے. ٹھیک. اور ہفتے میں ایک نماز ایسی ہے جس میں بڑا اجتماع ہوتا ہے، نماز جمعہ. اس نماز جمعہ کے جو خطیب ہیں، اگر وہ ماڈرن سائنس کو بھی پیش نظر رکھیں، ٹھیک، چونکہ بہت سے لوگ جو روزانہ کی جماعت میں حاضر نہ ہوتے ہوں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں ضرور حاضری دیں. ٹھیک. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 60%، 70% مسلمان جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز جمعہ میں حاضری دیں. ٹھیک. اب اگر ماڈرن سائنس اور اس سے پیدا ہونے والے سوال ان کی تیاری کر کے ٹھیک وہ خطیب خطبہ دینے کھڑا ہو، ٹھیک، اور عہد حاضر کے نوجوانوں سے مخاطب ہو، ٹھیک، تو یہ ہر ہفتے کی جو اس کی تربیت ہوگی، ٹھیک، یہ عامت الناس کے لیے ہوگی. چند دنوں میں نے فوکس کیا چند اداروں کو، جو بڑے ادارے جن کے اثرات پورے ملک پر مرتب ہوتے ہیں. پارلیمنٹیرینز فرض کیجئے ان میں سے 20 پارلیمنٹیرینز کو لیا جائے، اس کے بعد اگلی کلاس 20 پارلیمنٹیرینز کی ہو، 1 گھنٹہ 40 منٹ وہ دے دیں، اور آپ جیسے علماء جا کے ان کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں. جمعہ بہت اچھی بات ہے، سید الایام ہے، پورا عامت الناس آتے ہیں، اس میں سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن ذرا ہم اس کو محدود کر لیتے ہیں. اب یہ بیوروکریٹس ہیں ہمارے. پھر ایک سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیوروکریٹس اور یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز، ان کا مسجد سے تعلق کتنا ہے؟ اللہ اکبر. ہمارے حکمران، ان کا تعلق کتنا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. مسجد میں ہونا چاہیے. نماز عید میں آ جائیں تو بڑی بات. ٹھیک. تو اس تجویز کو وہ بھی صرف اس شوبازی کے لیے کہ اچھا ہم آئیں گے، لوگ دیکھیں گے ہاں بھائی نماز کے لیے آئے تھے. تو میں نے جو گزارش کی تھی، تو آپ اس سے اتفاق کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹر ہیں، یہ عام پبلک سے، علماء سے ملاقات پر تیار نہیں ہیں. ان کی بات سنیں گے، تربیت کے لیے آئیں گے. یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن پر دنیا ایسی مسلط ہو چکی ہے کہ وہ دین کی کوئی بات قبول نہیں کر سکتے. وہ جانتے ہیں ہمارے دین ہماری نقصان دہ ہے. دین ہمیں اخلاق سکھائے گا، ہمیں تکبر کی زندگی گزارنی ہے. ہاں ہے، تو ہمارے ہی لوگ نا گیو اپ نہیں کر سکتے. تو ان کو ذرا ان کی طرف اپروچ کیا جائے، ان کو بٹھایا جائے. مسلمان ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے معاملات ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا اکثر کے. لیکن انہیں ذرا بتایا جائے، کچھ چیزوں کو پڑھایا جائے، قرآن سے قریب کیا جائے، دین کے معنی مطالب سمجھائے جائیں کہ دیکھو تمہارا ہی فائدہ اس میں، ہم تمہاری خیر خواہی کے لیے بول رہے ہیں.
ہمیں کوئی 5 روپے کا فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا. تو ایک طریقہ یہ تزکیہ اس انداز سے بھی ان کا ہونا چاہیے، اور جو ذکر ہوتا ہے، نصیحت جو ہوتی ہے، وہ مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. جی ہاں، بے شک یاد دہانی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. پتھر پر بھی اگر پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے ٹپکتا رہے تو سوراخ تو ہو جاتا ہے. سوراخ ہو جاتا ہے. تو ان تک یہ بہرحال ہمارے لوگ ہیں، یہ جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں، اب یہ تزکیہ ہونا چاہیے. اچھا آگے اب بڑھتے ہیں. کتاب و حکمت کی تعلیم. اللہ اکبر. کتاب اور حکمت. اللہ اکبر. اب یہ کتاب اور حکمت، اب کتاب سے مراد یقیناً قرآن کریم. اب وہ الحم سے لے کے والناس تک اس کی تعلیم، قرآن کریم اس سے مخاطب کیا ہے، کس طرح ہے. ارشاد. اس سے ایک بات اور واضح ہوتی ہے، کتاب بھی حکمت بھی. جی. ماضی میں بہت سے ایسے گاؤں تھے، دیہات تھے، جس میں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، کتاب نہیں پڑھتے تھے، مگر بڑی دانائی ہوتی تھی. تو یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ ہمارا نبی جو ہے وہ صرف دانائی کی بات نہیں سکھائے گا، کتاب بھی پڑھائے گا، سبحان اللہ. تاکہ انسان کتاب سے مانوس ہو. اور کتاب کی تعلیم میں ادعو الی سبیلک بالحکمہ، حکمت کی بات کرو. سرکار سے جو لوگ متاثر ہوتے تھے وہ ان کی حکمت کی باتوں میں متاثر ہوتے تھے، اور جو دشمن تھے وہ دوسری باتوں میں الجھے رہتے تھے. ان کے پتھر راستے میں پتھر پھینک دو، راستے میں ان کے جھاڑی ڈال دو، الجھ جائیں، بات نہ کر سکیں، بچوں کو پیچھے لگا دو، بات نہ کر سکیں. اس سے کہ بات کریں گے تو دلوں پر اثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو سرکار دو عالم کو اللہ نے ایک غیر معمولی مرتبہ عطا کیا ہے، اور انہی کا اسوہ حسنہ قیامت تک زندہ رہنے والا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو ہم اسی لیے جو آپ یہ چاہ رہے ہیں، 2 باتیں ہیں. قرآن کی تعلیم باقاعدہ ترجمے کے ساتھ ہر سطح پہ ہونی چاہیے. ٹھیک. اسکول کی سطح پر، کالج کی سطح پر، یونیورسٹی کی سطح پر لازماً ہونا چاہیے. دوسری بات، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر مستند کتابوں کی تعلیم بھی لازماً ہونا چاہیے. ہم قرآن کے ذریعے سمجھیں ہم اللہ کیا چاہتا ہے، سیرت کی کتابیں سمجھے کہ حضور نے اللہ کی باتوں کس طرح ہمارے سامنے پیش کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کی اطاعت کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ جیسے رسول بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو وسلم. دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو اس کے ساتھ میں ڈالتے چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ابھی کتاب و حکمت، یہ آخری سوال آج کے پروگرام کے حوالے سے، وقت مکمل ہو رہا ہے. کتاب اور حکمت دونوں میں کیا فرق ہے؟ حکمت کبھی ایسی بھی ہوتی ہے جو بغیر پڑھا لکھا انسان ہے مگر اس کے ذہن میں کچھ دانائی کی باتیں ہیں. اچھا حکمت جو ہے بعض کتابوں سے ملتا ہے کہ تمام علوم کے سرچشمے کو حکمت کہا جاتا ہے. ٹھیک. جناب لقمان کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ. ہم نے جناب لقمان کو حکمت دی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی انتہا یہ ہے کہ انسان شکر پروردگار کے لیے راسخ ہو جائے. پوری کائنات پر سارے علوم اس کے سامنے آ جائیں. جب سارے علوم اس کے سامنے ہوں گے، کائنات پر غور کرے گا، شمس و قمر پر غور کرے گا، زحل و عطارد پر غور کرے گا، اس نظام شمسی پر غور کرے گا، دریاؤں کی روانی کو دیکھے گا، پہاڑوں کی بلندی کو دیکھے گا، بارش کے نزول کو دیکھے گا، برف باری کو دیکھے گا، پھلوں کے پکنے کو دیکھے گا، میووں کی مٹھاس کو دیکھے گا، خود بخود کہے گا یہ سب کس نے ایجاد کیا. تو خود بخود اس کا سر جھکے گا اس بارگاہ میں کہ ساری نعمتوں کو جس نے عطا کی ہے میرا شکر اسی کے لیے ہونا چاہیے. تو جناب لقمان کو اللہ نے جو حکمت دی، یعنی کائنات کا علم دیا، کیوں دیا؟ تاکہ انشکر للہ، اللہ کا شکر گزار بنے. وقلیل من عبادی الشکور، لیکن بندے تو بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں. تو انسانوں پر فرض ہے کائنات پر غور کریں، اور اس کا راستہ قرآن ہے اور سیرت رسول پاک ہے. اس کے بغیر کوئی زندگی میں انسان کے لیے بہتری آ ہی نہیں سکتی، نفس کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا اگر ہم قرآن سے صحیح طور پہ وابستہ نہ ہوں اور سرکار دو عالم کی حیات طیبہ سے وابستہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا اب جو آج کا جو حکیمانہ انداز ہے، اس حکیمانہ انداز پر عمل کرنے کے طریقے مختلف ہوں گے.
ایک عام آدمی کا طریقہ مختلف ہوگا. قرآن کریم فرماتا ہے نا ہم نے خیر عطا فرمائی اور جسے خیر ملی فقط اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر دے دیا. کیسے معلوم ہو ایک آدمی کو کہ اس کے پاس یعنی فرائض رسالت کی روشنی میں یعنی یتلو علیہم آیاتی ہی بھی ہو گیا، ویزکیہم بھی ہو گیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب میں یہ چاروں چیزیں میں سمجھ چکا ہوں جو فرائض رسالت ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے سمجھانے جسے بتانے مبعوث ہوئے، تشریف لائے، تو اب میرے پاس یہ چیزیں آ گئیں. اب میں ان چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا، ان چیزوں کو، تاکہ یا جو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. تو کیسے اس کا اور سرکار نے اس وقت فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جی آخری جو خطبہ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو بعد والوں تک پہنچا دیں. جی فرب تعلیم القرآن، کچھ ایسے بھی پڑھنے والے ہیں کہ جو بہتر پڑھیں گے تم سے زیادہ پڑھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس تک پیغام پہنچایا جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ. سبحان اللہ. اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ نسل نو جو ہوگی وہ ذہانت میں پہلی نسل سے بہتر ہو سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اس کے سامنے جو بات کرو اس کی ذہانت کے مطابق بات کرو، اس کے عقل کے مطابق بات کرو. خلقوا لزمان غیر زمانکم، یہ تمہاری جو اولاد ہے تمہارے زمانے سے مختلف زمانے کے لیے پیدا ہوئی ہے. تو تم اپنی ماضی کی باتیں ان پر ٹھوسنے کی کوشش نہ کرو، ان کے ذہن کو ان کے دور کی معلومات کے مطابق شفاف بنانے کی کوشش کرو، اور جو سوالات ان کے ذہن میں عہد حاضر میں آ رہے ہیں ان کو صاف کرنے کی کوشش کرو، تاکہ جب یہ ذہن سے وہ آلائشیں نکل جائیں گی تو نور الہی ان کے قلب میں اتر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آیا کہ اپنے بچوں کے تعلق سے اس طرح مت سوچو جیسے اپنے تعلق سے تم سوچتے تھے، کیونکہ تمہارے بچوں کو جو زمانہ ملا ہے وہ تمہیں نہیں ملا تھا. اللہ اکبر. کل زمان غیر زمانکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر یہ آخر اس سے قبل یعنی احسان بتایا مومنین پر، اور یہ کہ اس سے قبل گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اب اس سے نکل آؤ، اس سے نکل آؤ. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اخوانا. اچھا، کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں کیا حالات تھے اور اس زمانے میں کیا حالات ہیں. تو یہ جو لڑائی جھگڑا صدیوں تک لڑائیاں ہوتی تھیں، قرآن نے اور صاحب قرآن نے انہیں باہم شیر و شکر بنا دیا. ساری لڑائیاں ختم کر، ساری لڑائیاں ختم ہو گئیں. تو تلاوت آیات اخوانا، بھائی بن گئے. اخوانا، بھائی بنا دیا. انما المومنون اخوا، اخوا. تمام مومن آپس میں بھائی ہیں. علامہ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے، اور میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، یہ تلاوت آیات کے حوالے سے، تزکیے کے حوالے سے، کتاب و حکمت کے حوالے سے، لیکن وقت بہت محدود ہمارے پاس. چند موٹی موٹی باتیں گفتگو میں لانے کی کوشش کی اور علامہ صاحب سے سیکھنے کی کوشش کی. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ درست جواب فاطمہ بنت اسد. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. جب کوئی مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے مسلمان کو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، ماشاء اللہ یا جزاک اللہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت ہے قرآن اندازی کا. علامہ صاحب ایک چھوٹی سی زحمت، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا. اللہ اکبر. عبد الاحد.
جہاں کس شہر سے؟ گجران والا. گجرانوالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالاحد کیا اچھا نام ہے. جہاں سبحان اللہ. گجرانوالا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ذاتی جوہر حسن اخلاق ہے. سب سے بڑا ذاتی جوہر حسن اخلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.